اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا، تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، بعد تیرے ندیاں چین سے رکھ لے مجھ کو، جو ستم میں نے سہے کیسے سناؤں تجھ کو، جو ستم میں نے سہے کیسے سناؤں تجھ کو، نہ دیا حق بھی مجھے در بھی گرایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا، تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، جب تصور پہ نظر شام غریبا پہ گئی، جلتے خیموں سے سکینہ کی صدا آنے لگی، جلتے خیموں سے سکینہ کی صدا آنے لگی، اپنا بچپن میں نے اپنا بچپن میں نے رویا گزارا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، بر یزید پلیت لعنت، بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلوں پر لعنت، محمد وآل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي رزين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. خداوند کریم کہ یہ کروڑوں احسان ہیں کہ جس نے ہمیں ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی مودت و محبت کو رکھا ہے، جس کا شکر ہم جتنا ادا کرنا چاہیں وہ کم ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے پاک اور پاکیزہ در عطا کیے ہیں کہ جن کی وسیلے سے ہم دنیا کے ہر میدان میں فتح یاب ہو سکتے ہیں، اور یہ ایسا ذکر ہے کہ جس میں ہر انسان اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا۔ جس کو توفیق حاصل ہوگی وہی انہی ہستیوں کے ذکروں میں آتے ہیں، اور یقیناً یہ مجالس، یہ ذکر ایک خداوند متعال کی خاص توفیق ہے، اور یقیناً اس میں جو شریک ہوتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، جو ذکر سنتے ہیں، وہ معصومین علیہم السلام کے زیر نگاہ ہیں اور ان کے مہمان ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مجلس حسین میں کسی کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس ذکر حسین میں آنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، اور جو بھی اس در پہ آتا ہے وہ ان کا مہمان ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ابتدا میں عرض کروں کہ والی شاہ خراسان کا روزہ ہے مشہد مقدس میں۔ امام رضا، امام رؤوف، وہ امام جن کا روزہ دیکھنے کے لیے دنیا دور دور سے اس در پر توسل کے لیے آتی ہے، جو بہت زائرین جاتے ہیں، جو مومنین وہاں کی زیارت کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ 2012 میں جو گنبد امام رضا علیہ السلام ہے، جو مومنین جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے وہاں پر ہمیشہ کبوتر آ کر بیٹھا کرتے تھے، تو چونکہ امام رضا علیہ السلام کے گنبد مطہر کو پھر صاف کرنا تھوڑا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ گنبد ہے، بلند جگہ پر ہے، تو ہفتے میں اس کو 2 مرتبہ صاف کرنا کافی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا خادمین حرم کو۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس کا کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ یہ کبوتر اس گنبد پر آ کر نہ بیٹھے۔ تو اس زمانے میں آیت اللہ شیخ تبسی حرم کے متولی تھے، تو ان سے جب یہ رابطہ کیا گیا، کہا کہ آغا صاحب یہ گنبد کی صفائی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ پرندے ہیں، یہاں پر وہ غلاظت ہوتی ہے، بار بار صفائی کرنے کا کافی پرابلمز ہیں، کافی مشکلات ہیں، تو ہم نے سوچا ہے کچھ ایسا کیمیکل استعمال کیا جائے تاکہ یہ گنبد کے اوپر کبوتر آ کر نہ بیٹھیں۔
تو آیت اللہ تبسی نے کہا کہ مجھے ایک رات کی ذرا مہلت دو، کل اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ تبسی نے رات کو کوئی خاص ورد کیا، امام رضا امام رؤوف سے توسل کیا اور کہا کہ مولا ہمیں اس مشکل کا حل بتائیے۔ تو کہتے ہیں کہ رات کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، شیخ تبسی یہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں ایسے جیسے میں سینہ طلح میں بیٹھا ہوں اور اوپر سے مجھے ایک آواز آئی کہ شیخ تبسی، تو شیخ تبسی صاحب نے دیکھا کہ مجھے آگے کو بندہ نظر نہیں آ رہا لیکن آواز ہے، لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے۔ کہا جی آقا و مولا، کہا شیخ تبسی دیکھو کہ یہ جو زائرین میرے آتے ہیں یہ سب میرے مہمان ہیں، جس طرح یہ انسان سارے میرے زیارت کے لیے آتے ہیں اور میرے زائرین ہیں، اسی طریقے سے یہ کبوتر بھی میرے زائر ہیں، خبردار ان کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور امام رضا نے خواب میں شیخ تبسی سے کہا کہ میں رضا وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ کبوتر اس جگہ پر نہیں بیٹھیں گے۔ اور 2012 سے لے کر آج تک وہ کبوتر امام رضا کے حرم میں نہیں گئے، ذریعے گنبد مطہر کے اوپر نہیں گئے۔ اور امام نے فرمایا یہ بھی انہی زائرین کی طرح میرے زائر ہیں اور میری زیارت کے لیے آتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد، اس واقعے کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ امام ہیں جو کبوتروں کو بھی اپنے زائر کا، جو زیارت کے لیے آتے ہیں ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں، تو ہم اور آپ جب ان کی زیارت میں ان کا توسل کریں گے تو وہ ہمارا کتنا خیال رکھتے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم اپنی عقیدت کی بلندیوں پر ان کو پکاریں، تو یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں ہر میدان میں کامیاب و کامران کر سکتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اتنے عظیم در ہیں، ایک نہیں 14 در عطا کیے گئے کہ جن کا وسیلہ، جن کی محبت پہ ہم جتنا شکر ادا کریں اس ذات باری تعالیٰ کا، ہم وہ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کیونکہ آج کی یہ مختصر سی مجلس جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں ہے اور مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک دعا کے طور پر ہے۔ یقیناً ایک موت بہت بڑا صدمہ، اور ہر انسان پر ایک نہ ایک دن موت نے طاری ہونا ہے۔ موت کیسی نصیب ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے، یعنی کہ وہ خالق موت اور خالق حیات ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر کیا ہے، پھر حیات کا ذکر کیا ہے۔ پہلے موت ہے اور پھر حیات ہے، یعنی ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو زندگی ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں، خدا کی نظر میں زندگی ہے ہی نہیں۔ خدا کہتا ہے اصل تو زندگی وہ ہے جو تمہاری موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اور انسان، تاکہ یہ میں نے خلق بھی اسی لیے کیا تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔
یعنی جو زندگی ہم یہاں پر گزار رہے ہیں اس پر ڈیپینڈ ہے کہ ہماری اگلی زندگی جو اللہ نے جس کو حیات کہا ہے موت کے بعد، اس میں ہمیں اس کے اعمال کے سٹیٹس پر وہاں پر ہمیں سٹیٹس دیا جائے گا۔ یہاں کے اعمال کی نسبت جو یہاں بو گے وہ وہاں پر کاٹو گے، لیکن اصل زندگی جس کو خدا شمار کر رہا ہے وہ موت کے بعد۔ تو دیکھیں ہر بیماری سے انسان ڈرتا ہے۔ آج دنیا میں کرونا وائرس دنیا کے ہر گوشے میں پھیلا ہوا ہے اور انسانیت خوف زدہ ہے۔ ہر کوئی اس مرض سے بچنا چاہتا ہے۔ کیوں بچنا چاہتا ہے؟ اس لیے بچنا چاہتا ہے تاکہ وہ موت سے بچ سکے، کہ کہیں میری زندگی کا خاتمہ اس سے نہ ہو جائے۔ ہر قسم کی حفاظتی انتظامات دنیا کوشش کرنے میں لگی ہے، لیکن موت تو برحق ہے، موت نے تو آنا ہے، اور موت بھی ایک بیماری ہے، خود ایک بیماری ہے۔ آج دنیا کرونا وائرس کا علاج ڈھونڈتے پھر رہی ہے، تو کیا دنیا نے اس موت کا علاج بھی ڈھونڈا ہے؟ کیا اس موت سے بھی انسان بچ سکتا ہے؟ یہ بھی تو ایک بیماری ہے۔ تو عزیزان، اللہ نے کوئی ایسا مرض خلق نہیں کیا جس کا علاج اس دنیا میں نہ بھیجا ہو۔ یہ کہ انسان کی تگودو اس تک پہنچنے کے لیے، اس مرض کے علاج تک پہنچنے میں ٹائم لگاتی ہے، لیکن خدا کی ذات نے ہر مرض سے پہلے اس کی دعا کو ضرور بھیجا ہے۔ اب تو یہ دنیا نے کرونا وائرس کی، یقیناً جب یہ کرونا وائرس آیا ہوگا، لیکن خداوند وحدہ لا شریک نے اس کا کوئی علاج پہلے سے اس دنیا میں بھیج دیا ہوگا جہاں انسانیت کو پہنچنے میں دیر ہے۔ تو ہم یہ عرض کریں خداوند متعال سے کہ یا اللہ، دنیا کی سب سے بڑی بیماری موت ہے، اس موت کا بھی تو نے کوئی علاج رکھا ہے؟ تو خدا کہے گا یہ کیوں نہیں، میں نے اس موت کو خلق کرنے سے پہلے اس کی بیماری کا علاج بھی خلق کر دیا۔ یہ تو تفکر تم نے کرنا ہے، یہ تو تدبر تم نے کرنا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ تو عزیزانو، معصومین کے فرامین میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ جو آل محمد و آل محمد کی مودت میں مرا وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہے۔ اور شہید کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ علی کا چاہنے والا مرتا نہیں ہے، علی کا چاہنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور خدا کہتا ہے وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو اس موت سے اگر تم بچنا چاہتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مر جائے۔ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ ایسے مرتے ہیں جن کو دوسرے دن تیسرے دن وہ کہتے ہیں جی نہ فاتحہ نہ درود ہے، تو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ لیکن علی کا مرنے والا مرتا ہے، تو جہاں پر مجلس ہو رہی ہے اس کی دعا ہو رہی ہے، یہ اس کی زندگی کی دلیل ہے۔ اور علی کا مرنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کتنی مجلسوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی سوئم کی مجلس ہے، اس کے 10ویں کی مجلس ہے، اس کے چیلوں کی مجلس ہے، اس کی برسی کی مجلس ہے۔ یقیناً پہلے سال تو صاحب کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب علی کا چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے، کم از کم وہ 4 مجالس کا تو دنیا میں اضافہ کر کے جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ زندگی کی دلیل ہے کہ ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی مودت اور مودت، اس سے بڑی نعمت خدا نے ہمیں عطا ہی نہیں کی۔ یہ تو ہم نے سمجھنا ہے۔ ہمارا توسل، ہمارا یقین کتنی بلندیوں پر ہے۔ خدا نے تو ہمیں لاوارث چھوڑا ہی نہیں ہے، دنیا کے کسی مقام پر، کسی مرحلے پر نہیں چھوڑا۔ ہر دور میں ہمیں ایک وارث عطا کیا ہے، اور آج ہمارے وارث وقت امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ہمارے موجود ہیں، اور یقیناً ہمیں انہیں بھی اپنی ہر محفل و مجلس میں یاد رکھنا، ہمیں ہر وقت اپنے مولا و آقا کو یاد رکھنا، یہ ہمارا فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے کہ ہم ان کے ظہور کی دعا مانگیں۔
جب ہم ان کے ظہور کی دعا مانگیں گے اللہ ہمارے لیے آسانی اور پیدا فرمائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے حبیب مجھے قسم ہے تیرے اس چہرے کی جن سے روشنی کے سبب سورج چمکتا ہے، واللیل اذا سجا، اور تیری ان حسین زلفوں کی قسم ہے کہ جس کے سائے میں رات پروان چڑھتی ہے، میں نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا، نہ ہی تجھ سے کبھی کراہت کی ہے۔ کیونکہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی کہ جب کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ نہیں تھا تو کفار نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ اللہ نے کہ تجھے کبھی نہیں چھوڑا، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ یعنی آیت میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے تجھے خاتم النبیین بنایا، یہ تیری شان ہے، لیکن انتہا نہیں ہے۔ تجھے میں نے نبیوں کا سردار بنایا، تجھے میں نے خاتم النبیین بنایا، تجھے میں نے لولاک لما خلقت الافلاق کا، یہ کائنات میں نے تیرے صدقے میں خلق کی، لیکن یہ تیری فضیلت ہے، تیری انتہا نہیں۔ لیکن اب جو میں تجھے چیز عطا کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ دنیا کا ہر انسان اس کوشش میں ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ ہم دنیا کے جتنے لوگ ہیں جس مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہندو ہے تو وہ بھگوان راضی کرنے کے چکروں میں ہیں، عیسائی ہیں تو وہ جیسس کو راضی کرنے کے چکروں میں ہیں، سکھ ہیں تو وہ اپنے اس کو راضی کرنے کے چکروں میں ہیں، مسلمان ہیں تو وہ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے، ہم نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، حج اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یعنی دنیا کا ہر انسان اپنے اپنے خداؤں کو، بھگوان کو، جیسس کو راضی کرنے کے چکروں میں ہے۔ یعنی ہر کسی کی کوشش یہ ہے کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ نام میں مختلف ہے، کوئی بھگوان ہے، کوئی دیوتا ہے، کوئی جیسس، لیکن سب کی کوشش یہ ہے کہ گاڈ راضی ہو، خدا راضی ہو۔ ہم یہ سارے اعمال اس لیے انجام دیں خدا راضی ہو، لیکن میرے دوستو کہ انسانوں کی خواہش یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خواہش یہ ہے کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے کہتا ہے کہ میں تجھے وہ عطا کروں گا جس پہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور دیکھیں عطا کرے گا، اللہ سوفا یعطی کا، میں تجھے عطا کروں گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو عطا کیا کیا ہے۔ قرآن میں صرف لفظ عطا ایک ہی جگہ پر آیا ہے، اور وہ یہی آیا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب میں نے بے شک تجھے کوثر عطا کی، میں نے تجھے فاطمۃ الزہرا جیسی ہستی عطا کر دی، اور یہ ایسی چیز میں نے تجھے عطا کیا ہے کہ میرا حبیب تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ یہ چاہتا تھا، انسان یہ چاہتے تھے اللہ راضی ہو جائے، اللہ یہ چاہتا ہے میرا حبیب راضی ہو جائے۔ اور آئیے آج اسی محمد مصطفیٰ سے یہ پوچھتے ہیں کہ انسانوں کی خواہش اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خواہش یہ ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اے یا رسول اللہ، آپ بتائیے کہ آپ کی رضا کس میں ہے؟ تو بڑے سارے ممبر رسول بیٹھ کر صحابہ کے مجمع میں یہ فرما رہے ہیں کہ رضا و فاطمہ تی رضائی، کہ فاطمہ کی رضا میری رضا ہے۔ اگر فاطمہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اگر میں راضی ہوں تو میرا اللہ راضی ہے۔ تو جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ اس سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتا جس سے فاطمہ ناراض ہو۔ اور اگر فاطمہ تو زہرا ناراض ہیں تو دنیا کی کوئی ہستی بھی آپ کو اللہ سے راضی
نہیں کروا سکتی. آپ جس کو مرضی رضی اللہ کہتے رہیں، لیکن اس وقت تک اللہ اس سے راضی ہوگا ہی نہیں جس سے فاطمہ ناراض ہوگی. یہ وہ عظیم ہستی کہ سرور کائنات جب بھی مکے کی زندگی میں جب بھی اپنے گھر سے کہیں سفر پر جاتے تھے تو ہمیشہ ان کی عادت یہ تھی کہ رسول اللہ سب سے جاتے وقت بھی کعبے کی زیارت کرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو تب بھی کعبے کی زیارت کر کے پھر واپس اپنے گھر آتے تھے. مکے کی زندگی میں رسول اللہ کا یہ سیرت تھی یہ کہ جاتے ہوئے گھر سے مکے کعبے کی زیارت کرتے تھے اور واپسی پر بھی کعبہ کی زیارت کر کے گھر آتے تھے. جیسے ہی ہجرت کے بعد مدینے میں آئے، اب رسول اللہ نے کیا کیا، وہاں پر تو کعبے کی زیارت کیا کرتے تھے جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، تو اب جب مدینے کی زندگی میں آئے تو یہاں پر رسول اللہ کا اب کیا شیوا تھا. تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جاتے ہوئے بھی جناب زہرا کی زیارت کرتے، واپسی پر بھی جناب زہرا کی زیارت کرتے. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کعبے کی کمی کو جناب زہرا کی صورت میں پورا کیا. کہا دیکھو وہ بیت اللہ ہے، میری زہرا حجاب اللہ ہے. کہا ان دونوں میں سے فضیلت کس کی ہے، فضیلت میں بڑا کون ہے؟ کہا دیکھو جب میں کعبہ جاتا ہوں نا تو مجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی در بطول پہ آتا ہوں تو دروازے سے اجازت لے کر رسول جیسی ہستی اس دروازے سے گزرتی تھی. کہتے ہیں کہ مرتبہ رسول اللہ جب آئے تو پیچھے 5-6 اصحاب بڑے بڑے قد ساتھ تھے، تو آ کر در زہرا پر جناب رسول اللہ نے فرمایا یا حجاب اللہ، اجازت ہے میں اندر آؤں؟ تو اندر سے جناب زہرا کی آواز ہے کہ بابا، کیا باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹی سے اجازت مانگے؟ تو رسول اللہ نے اپنے چہروں کو اپنے اصحاب کی طرف گھمایا اور گھما کے کہا کہ بیٹی، باپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے اجازت مانگے، لیکن نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بطول سے اجازت مانگے. یہ کس لیے اصحاب کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس در کا احترام کرنا، جس در پر میں خاتم النبیین اجازت کے بغیر نہیں جاتا. مسلمانوں نے اسی دروازے کی بے حرمتی کی جس دروازے پہ اسرائیل آ کر اجازت مانگتا تھا. فرشتوں کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس دروازے کو ایسے ہی عبور کر جائیں. یہ کیسا ستم تھا، یہ کیسی مصیبت تھی کہ اسی دروازے پر مسلمانوں نے آگ لگائی. یہ وہ عظیم الشان بی بی جو بعد از وفات بابا کی وفات کے بعد رو کے یہ کہتی تھی صبت علی المصائب، کہ بابا میرے پہ وہ مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر دنوں پہ آتی تو وہ کالی راتوں میں بدل جاتی. وہ مصیبتیں جو اگر پہاڑوں پہ آتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہ کون سی مصیبتیں تھیں؟ وہ یہی مصیبت تھی عزادارو کہ جب بی بی کو پتہ لگا نا کہ میرے حق چھین لیا گیا ہے، تو بی بی نے ہاشمی خواتین کو بلایا ہے اور چادر پہن کر جب بی بی خلافت کے دربار میں گئی تو کہتے ہیں بی بی کے ہاتھ کانپنے لگے. وہ ممبر کے جس کے اوپر اگر رسول بیٹھے ہوتے تھے اور جناب زہرا آ جاتی تھی تو رسول ممبر کو چھوڑ دیتے تھے. اتنا احترام تھا جناب زہرا کا کہ ممبر پہ رسول ممبر کو چھوڑ دیتے. اسی ممبر کے سامنے آج بی بی کھڑی ہے اور اپنا حق مانگ رہی ہے. اور ایسا کہتے ہیں بی بی نے نا رسول اللہ کی وہ تحریر جب دی ہے نا کہ یہ میرے بابا نے مجھے عطا کیا تھا، یہ مجھے لکھ کر دیا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ تحریر لے کر جب پھاڑی گئی نا، پھاڑ کر جب زمین پہ پھینک دی گئی تو جناب زہرا نے وہ ٹکڑے اکٹھے کرنے شروع کیے. وہ سند کے ٹکڑے
کٹھے شروع کیے. ایک ذاکر ایک عالم یہ فرماتے تھے کہ دیکھیں اگر یہ ٹکڑے کر کے پھینک دیے اور ان ٹکڑوں کو اٹھانے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا, 1 منٹ 2 منٹ, کتنے منٹ لگے ہوں گے, حد 3 منٹ لگے ہوں گے. لوگوں سے پوچھا کتنے منٹ لگے ہوں گے وہ سند کے ٹکڑے اٹھانے میں, کسی نے کہا 1 منٹ, کسی نے کہا 2 منٹ, حد 3 منٹ لگے ہوں گے. تو عالم دین رو کے کہتے ہیں بس یہی 3 منٹ تھے جس میں زہرا کے بال سفید ہو گئے. بس وہی لمحے تھے کہ 18 سال کی رسول کی بیٹی کی کمر جھک گئی, 18 سال کی رسول کی بیٹی کے بال سفید ہو گئے. وہ بی بی کیسے روتے ہوئے گھر آئی ہوگی. جیسے گھر آئی نا تو جو مصلی تھا بی بی زہرا السلام علیہ جس پر بی بی نماز پڑھا کرتی تھی, تو کہتے ہیں اس مصلی پہ جا کر بی بی بیٹھی تو جناب زینب کبریٰ نے دیکھا تو رو کے کہتی ہیں یا ایتھا الضعیفہ, اے بوڑھی عورت تو کون ہے, یہ میری ماں کا مصلی ہے. تو جناب زہرا رو کے کہتی ہے بیٹی زینب میں ہی تیری ماں زہرا ہوں. تو جناب زینب رو کے کہتی ہے کہ اماں ایک چھوٹا سا باغ تھا, تیرے بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی. تو جناب زہرا رو کے کہتی ہے بیٹی میں اپنے لیے نہیں رو رہی, میں تیرے لیے رو رہی ہوں. آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو بھی دربار جائے گی, پر تیرے اور میرے دربار جانے میں فرق ہے. میں چادر پہن کے گئی ہوں, تو چادر اتار کے جائے گی. میں بیٹوں کے ساتھ گئی ہوں, تو بیٹے ذبح کرا کے جائے گی. میں صحابیوں میں گئی ہوں, تو شرابیوں میں جائے گی. کون بی بی زہرا ہے, کون سے مصیبتیں ہیں جو بی بی آج ان مجلسوں میں ان ذکر میں اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے نا. کہتے ہیں ہر جگہ پرسہ لینے آتی ہیں, بی بی زہرا آتی. آج اسی بی بی کو کا پرسہ ہم نے دینا ہے, محمد مصطفیٰ کو دینا ہے, علی مرتضیٰ کو دینا ہے. کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے پھر کیسا پوسا دیا تھا بی بی کو کہ ان کے دروازے پر وہ جس کے اوپر فرشتے آ کر سلام کرتے تھے, جس پہ محمد مصطفیٰ آ کر رک جاتے تھے, اسی دروازے پہ آ کر کیا کہتے ہیں زہرا علی کو باہر نکالو نہیں تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. یہ صرف دھمکی نہیں دی گئی بلکہ عملاً دروازے کو آگ لگائی گئی. اور جب دروازے کو آگ لگ گئی, دروازہ جلتا رہا, امامت کی دافعہ جو مدافعہ تھی وہ دروازے کے پیچھے سے دروازے کو روک رہی ہے, اور بعد میں ایک ظالم نے ایسی ٹھوکر ماری ہے کہ دروازہ جناب زہرا پر گر گیا. اور وہ ایسا دروازہ گرا ہے عزادارو کہ بی بی کی ایک ہی آواز آئی ہے فضا میرا محسن شہید ہو گیا, میرا پہلو زخمی ہو گیا. اور وہ ملعون کہتے ہیں 40 بندے جو اس دروازے کے اوپر سے گزرے ہیں, اور وہ صرف گزرتے نہیں تھے بلکہ لات مار کر دروازے سے گزرتے تھے. نبی کی بیٹی اس دروازے کے نیچے تھی. علی کے گلے میں رسی باندھ کر جب علی کو باہر لے جایا گیا تو جناب زہرا کو جب ہوش آئی ہے تو جناب فضا سے کہتے ہیں علی قدر ہے, کہا علی کے گلے میں رسی باندھ کر وہ باہر بازار میں لے گئے ہیں. تو ایک دم جناب زہرا تڑپ کے کہتی ہیں کہ فضا جاؤ میرے بابا کا صندوق لے کے آؤ. تو کہتے ہیں جناب زہرا نے رسول اللہ کی عبا کو پہنا, امامے کو اپنے سر پر رکھا, نبی کی بیٹی نے نبی کا لباس پہن کر باہر نکلی ہے اور جا کر علی کی کمر بند میں ہاتھ ڈالا. کہا میں اپنے اس سرتاج کو نہیں جانے دوں گی. کہا زہرا علی کو چھوڑ دو. کہا میں نہیں لے جانے دوں گی. پھر کہتے ہیں ظالم نے ایک ایسا تازیانہ مارا, ایک ایسا تازیانہ مارا, عزاداروں میں اس کی شدت کو بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی زور کا تازیانہ ہوگا. میں صرف اتنا یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ تازیانہ اتنی شدت کا تھا کہ نبی کی بیٹی پھر جتنے دن زندہ رہی اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی. نبی کی بیٹی اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی. اور پھر ایک دم کہتے ہیں جناب زہرا مسجد نبوی کی طرف گئی نا, روضہ رسول پر گئی ہیں. کہا علی کو چھوڑ دو نہیں تو میں تمہارے لیے بد دعا کروں گی. اب کہتے ہیں کہ جیسے ہی علی نے کہا سلمان جا کر بی بی سے کہو کہ بد دعا نہیں کرنا, میں نے آپ کے بابا سے وعدہ کیا ہے. کہتے ہیں جناب زہرا نے ابھی اپنے سر کو ننگا نہیں کیا تھا
ارادہ کیا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی، جناب زہرا کا پردہ کر لیا، اور میں کہتا ہوں کتنی خوش نصیب والی وہ دیواریں تھیں جنہوں نے ابھی بی بی کے بال ننگے نہیں ہوئے، مسجد نبوی کی دیواروں نے اتنا حیا کیا کہ جناب زہرا کا پردہ بنا دیا۔ اللہ جانے وہ کوفہ اور شام کی کتنی بے حس دیواریں تھیں جہاں علی کی بیٹی یہی کہتے رہی، واہ حجابہ میرے سر پہ چادر نہیں ہے، کبھی اس دیوار کے ساتھ تو کبھی اس دیوار کے ساتھ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبولیت کو درجہ عطا فرما، جناب زہرا کے صدقے میں خداوند عالم ہم سب کی مشکلات کو دور فرما، خداوند عالم جناب زہرا کے صدقے میں اس دنیا سے اس کرونا وائرس کو نیست و نابود فرما، ہر مومن و مومنات کو، ہر انسانیت کو اس مرض سے نجات عطا فرما، خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ذکر محمد و آل محمد میں اپنا ہر قدم بڑھا سکیں، اور اس ذکر کو حد سے زیادہ بڑھانے میں ہمیں اپنی توفیقات سے نواز۔ خداوند عالم دنیا کے تمام مومنین و مومنات جہاں پر بھی ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، خداوند عالم جہاں پر ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے ان گھروں کو آباد و شاد رکھ، خداوند عالم ان پر اپنی رحمت نازل فرما، سب کے رزق و مال میں وسعت عنایت فرما، سب کو ان مشکلات سے نجات عطا فرما۔ شیعہ ملٹی میڈیا ٹیم خداوند عالم یہ جو ذکر دنیا میں آج کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں کے اندر ہو رہا ہے، یہی وہ نیٹ ورکس ہیں جن کے ذریعے دنیا میں یہ ذکر محمد و آل محمد جا رہا ہے، خداوند ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق و مال میں وسعت عنایت فرما۔ بھائی فریاد علی اور نذیر حسین اوان خداوند عالم یہ جتنے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، خداوند عالم یہ تیرے مولا کا عزادار، میرے مولا کا عزادار تھا، جو ذکر حسین میں ہر جگہ پر صرف زائرین کو لے جانے کا بھی اتنا انتھک کام کیا کرتا تھا، کبھی چہرے پر سلوٹ نہیں، کبھی ماتھے پہ پسینہ نہیں، کبھی غصہ نہیں، تو خداوند عالم بھائی فریاد کے درجات کو بلند فرما، اسے خادمین امام حسین میں معشور فرما، خداوند عالم ان کی قبروں کو جنت کے گھروں میں سے ایک گھر قرار عطا فرما، خداوند عالم ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ سے معافی عنایت فرما، اور دیگر جو مومنین و مومنات اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں خداوند عالم ان سب کی توفیقات، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرما، خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چل کر ان کے حقیقی معنی میں شیعہ بن سکیں، دشمنان آل محمد خصوصاً آل سعود کو نیست اور نابود فرما، خداوند عالم ہم سب کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عنایت فرما، خداوند عالم ہمارے مولا واقع امام زمان کا جلد جلد ظہور فرما، خداوند عالم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہم ہر مومن و مومنات کے رزق میں وسعت عنایت فرما، کسی کی کاروباری مشکلات خداوند عالم دور فرما، خداوند عالم دشمن کے شر سے، دشمن کی حاسدوں کی نظروں سے خداوند عالم محفوظ فرما، یہ علوی برادران، ملک برادران، خداوند عالم جتنے بھی ہمارے جعفری آرگنائزیشن کے دیگر اراکین، خداوند عالم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، سب کے رزق و مال میں وسعت عنایت فرما، دشمن کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے شر سے محفوظ فرما، ذکر محمد و آل محمد کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے مولا واقع امام زمان کا جلد از جلد ظہور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ فریاد علی اور نذیر حسین اور دیگر مومنین و مومنات مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دشمنوں پر لعنت بے شمار۔